طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ہشتم کی اردو درسی کتاب کی پہلی غزل جو ڈاکٹر محمد اقبال کی لکھی ہوئی ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم پہلی بات جان پہچان اور غزل کی بلند خوانی کریں گے، اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ اشعار کی تشریح پیش کی جائے گی۔ پہلی بات، اقبال اپنی اعلیٰ پائے کی شاعری کے لیے مشہور ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری ایک بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ اردو ادب میں، اردو شاعری میں علامہ اقبال ایک بڑے شاعر کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ پائے کی شاعری کے لیے مشہور ہیں علامہ اقبال۔ ان کی شاعری بڑے بلند مرتبے کی ہے۔ انہوں نے شاعری کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کرنا، اپنے فن کے جوہر دکھانا، اور شاعری کی جو مختلف قسمیں ہیں، صنف کی جمع اصناف، شاعری کی مختلف قسموں میں انہوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ یعنی مختلف شاعری کی جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے غزل، نعت، حمد، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، تو اس طرح علامہ اقبال نے بھی شاعری کی مختلف قسموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ جیسے انہوں نے غزل بھی کہی ہے، ان کے نعتی اشعار بھی ہیں، ان کی نظمیں خاص طور پر مشہور ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، ان میں غزل بھی شامل ہے۔ تو جن اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی، شاعری کی جن قسموں میں انہوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے، اس میں غزل بھی شامل ہے۔ یعنی غزلیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ اقبال کی غزلیں روایتی انداز کی ہوتی ہیں، لیکن علامہ اقبال کی جو غزلیں ہوتی ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ روایتی انداز کی ہوتی ہیں۔ روایتی انداز کسے کہا جاتا ہے؟ قدیم طریقہ، جو ہمارے پرانے شعراء جس طریقے سے غزل لکھتے چلے آئے تھے، اسی انداز کی غزلیں علامہ اقبال کی بھی ہیں۔ ان میں اردو شاعری کے مخصوص موضوعات کے ساتھ اقبال کی فکر کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو ہماری جو قدیم شاعری ہے، اس میں ہم کو عام طور سے چند موضوعات ملتے ہیں اردو غزل میں، خاص طور سے جس میں اپنے دوست کا تذکرہ اور اس کی بے وفائی کا ذکر، اس کی بے مروتی کا اظہار، اور ساتھ میں دکھ سکھ کی باتیں، اس طرح کے موضوعات عام طور سے ہم کو زندگی کے نشیب و فراز، اس طرح کی باتیں ہم کو اردو شاعری میں، قدیم اردو شاعری میں ملتی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں علامہ اقبال کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ساتھ میں علامہ اقبال کی فکر کا بھی اظہار ہوتا ہے ان کی غزلوں سے، ان کی شاعری سے۔ یعنی انہوں نے اپنی فکر کو خاص طور سے اپنی شاعری میں بڑے سلیقے سے پیش کیا ہے۔ اب ہم علامہ اقبال کے بارے میں مختصراً جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی، انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کی، جان پہچان کے ذریعے۔ اور جان پہچان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جس مصنف یا شاعر کی تصنیف یا شاعری پڑھ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہو کہ ہم کتنی عظیم شخصیت کی تصنیف یا اس کی شاعری پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے جان پہچان کو شامل کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے تھے سیالکوٹ میں، اور ان کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے مشن اسکول سے حاصل کی تھی، جو سیالکوٹ ہی میں تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم لاہور سے حاصل کی، لاہور اور ولایت سے حاصل کی۔ یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ لاہور تشریف لے گئے، اور اس کے بعد انگلستان گئے۔ جرمنی سے ڈاکٹریٹ اور لندن سے بیرسٹری کی سند لی، اور اس طرح سے انہوں نے جرمنی سے جو ہے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، اور وہاں سے ڈاکٹریٹ کی سند لی انہوں نے، اور لندن سے انہوں نے بیرسٹری کی سند لی، وہاں سے وہ وکالت کی انہوں نے سند لی، سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ ان کی شاعری کا آغاز کالج کے زمانے سے ہو گیا تھا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری یہ جس وقت وہ کالج میں پڑھتے تھے،
اس زمانے ہی سے انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ علامہ اقبال نے اردو شاعری کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا ہے، اور علامہ اقبال کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو ایک نیا انداز اور نیا طور طریقہ انہوں نے عطا کیا ہے، ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ اس زمانے میں روایتی انداز کی غزل گوئی کی بجائے وہ نئے انداز کی نظم گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ تو جس زمانے میں علامہ اقبال شاعری کر رہے تھے تو اس زمانے میں روایتی انداز کی غزل گوئی کی جا رہی تھی۔ غزل گوئی، غزل کہنا یعنی پرانے انداز، پرانے طریقے پر، جس طرح پرانے شعراء، قدیم شعراء غزل کہا کرتے تھے، اسی انداز کی غزلیں اس زمانے میں کہی جا رہی تھیں۔ تو علامہ اقبال نے غزل گوئی کی طرف نہ جاتے ہوئے انہوں نے اس زمانے میں جو نظم گوئی کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ نظم گوئی نئے انداز سے کہی جا رہی تھی، نئے انداز کی طرف مائل تھی نظم گوئی، یعنی نظم کہنا انہوں نے شروع کیا۔ تو علامہ اقبال اپنی نظموں سے زیادہ مشہور ہیں، ان کی نظمیں خاص طور سے بہت مشہور ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا شکوہ جواب شکوہ وغیرہ۔ تو نئے انداز کی نظم گوئی کی طرف یہ مائل ہوئے، متوجہ ہوئے، یعنی غزلیات، غزلوں کی بجائے، غزل کہنے کی بجائے وہ نظم گوئی کی طرف زیادہ مائل ہوئے۔ انہوں نے اہل مشرق کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے اور انہیں زندہ قوم بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ اور علامہ اقبال کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کو بس یہ فن کے طور پر استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو ایک حرکت و عمل کا پیغام انہوں نے اس کے ذریعے قوم کو دیا ہے۔ تو انہوں نے اہل مشرق کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا ہے اپنی شاعری کے ذریعے۔ اہل مشرق کسے کہیں گے؟ مشرقی تہذیب کے ماننے والے۔ اصل میں یہ اہل مشرق جو ہے اور اہل مغرب، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو یورپی تہذیب ہے، مغربی تہذیب، جو یورپی تہذیب ہے، اس کے مقابل میں، اس کے الٹ جو ہے مشرقی تہذیب کو مانا جاتا ہے۔ یہ اصل میں تہذیب کی بات، طور طریقے کی بات، ایک تو مغربی طور طریقہ ہے اور ایک مشرقی طور طریقہ ہے، جس میں شرم و حیا، شرافت اور بڑوں کا لحاظ اور دوسروں کو نفع پہنچانا، اس طرح کی جو روایات ہیں یہ مشرقی تہذیب میں زیادہ پائی جاتی ہیں عام طور سے۔ تو یہ تہذیبوں کا معاملہ ہے یورپ کے مشرق، جس میں عام طور سے ایشیا کے ممالک زیادہ آتے ہیں، جن کو یہ مشرقی مطلب اہل مشرق کہا جاتا ہے، مشرقی تہذیب کے ماننے والے۔ تو علامہ اقبال کو شاعری مشرق بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرقی تہذیب کے ماننے والوں کے جو سوئے ہوئے ذہنوں کو انہوں نے جگایا ہے اور انہیں زندہ قوم بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ یعنی انہوں نے یہ یقین دلایا کہ انہیں اپنی نیند سے جگایا، اپنی نیند سے، گہری نیند سے جگایا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ ایک زندہ قوم ہو اور آپ پورے دنیا کی قیادت کا فریضہ انجام دے سکتے ہو۔ تو اسی لیے انہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ یعنی شاعر مشرق جو ان کا لقب جو ان کو ملا، وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اہل مشرق کو جگانے کا کام کیا، ان کے ذہنوں کو جگایا، انہیں زندہ قوم بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شاعری کی، اور خاص بات یہ ہے کہ صرف اردو میں شاعری نہیں کی بلکہ فارسی زبان میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے۔ اردو میں ان کی 4 کتابیں، 4 مجموعے ہیں۔ مجموعہ عام طور سے جب شاعر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کے شاعری کی ایک کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 4 کتابیں ان کی اردو میں ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ تو یہ 4 کتابیں یہ اردو میں، اور فارسی میں ان کی جاوید نامہ، پیام مشرق، اسرار خودی اور رموز بے خودی۔ تو یہ مشہور ان کی کتابیں فارسی میں، اور اردو میں جو کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں دی ہوئی ہیں۔ یہ بہت زیادہ مشہور ہوئیں، اور 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یعنی 1938 کو ہی آپ علامہ اقبال جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دار فانی کسے کہتے ہیں؟ فنا ہو جانے والا گھر، اس سے مراد دنیا ہے۔ کوچ کر جانا یعنی یہاں سے آپ نے جو ہے رخت سفر باندھا، اور آپ یہاں سے جو ہے آخرت کی طرف آپ نے کوچ کیا، آپ نے سفر کیا آخرت کی جانب۔ تو 1938 کو علامہ اقبال انتقال کر گئے،
آزادی سے پہلے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا علامہ اقبال کا۔ اب ہم غزل کو پڑھتے ہیں، بلند خوانی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں تشریح پیش کی جائے گی۔ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ آئندہ حصے میں انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک اور شیئر کیجیے، دوسرے اپنے طلباء و طالبات تک بھی اس کو پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔